بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں جو مسائل ہیں اس مہینے کے حوالے سے اور خاص طور سے روزے کے حوالے سے وہ بڑے اہم مسائل ہیں جن کا جاننا ہر فرد کے لیے لازم اور ضروری ہے تاکہ ان کے ذہن میں اپنے روزے کے حوالے سے شک و شبہ باقی نہ رہے۔ آئیے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ شریعت میں رب ذوالجلال نے بندے کے اوپر جو احکام نافذ فرمائے ہیں ان احکام میں بعض دفعہ تخفیف فرما دیتے ہیں۔ مثلا روزے کو ہی لے لیجئے، بہت ساری چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نے کچھ وجوہات کی بنیاد پر روزہ نہ رکھنے کی گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے۔ آئیے ہم آپ کو وہ چند عوارض پیش کرتے ہیں، وہ عذر کیا کیا ہے جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزے کی طاقت نہ ہو، یا پھر مرض بڑھ جانے کا شدید اندیشہ ہو، شدید خطرہ ہو کہ روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے گا تو روزہ نہ رکھنا ایسے شخص کے لیے جائز ہے۔ ہاں، رمضان کے بعد اس کی قضا کرے، اور وہ قضا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 2، جو عورت حمل سے ہو، امید سے ہو، اور روزہ میں اس کو بچہ اور اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ نمبر 3، جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر روزہ کی وجہ سے بچہ کو دودھ نہ ملتا ہو، تکلیف پہنچتی ہو تو روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ نمبر 4، مسافر شرعی جو کم از کم 48 میل کی سفر کی نیت سے گھر سے نکلا ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ پھر ہاں، اگر سفر میں تکلیف نہ ہو تو بہتر ہے، افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسافر پر روزہ نہیں ہے، اگر وہ سفر میں روزہ رکھ لے تو اچھی بات ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، چونکہ بعد میں روزہ کی قضا تو اس کو کرنی ہی ہے، اس لیے اگر سفر میں تکلیف نہیں ہے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، روزہ کی حالت میں سفر شروع کیا تو اس روزہ کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو باقی دن کھانے سے اعتراض کرے، اور اگر کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو پھر اب وہ ایسے وقت میں آیا ہے جب کہ روزے کی نیت ہو سکتی ہے، یعنی کہ زوال سے 1.5 گھنٹہ، سورج کے ڈھلنے سے 1.5 گھنٹہ پہلے آیا ہے، وہ سفر سے واپسی ہو کر 1.5 گھنٹہ زوال سے پہلے آ گیا ہے، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ روزے کی نیت کر لے۔ نمبر 6، کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لیے توڑ دینا جائز ہے۔ کوئی دشمن ہے، کوئی سخت دشمن ہے جو اس کے گردن پر بندوق تانے ہوا ہے، یا پھر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی بنیاد پر دشمن کا اس کے اوپر تسلط ہو گیا ہے، دشمن اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے کہ اگر تم نے روزہ نہیں توڑا تو ہم تمہیں مار دیں گے، تو ایسے موقع پر بھی روزہ کو توڑ دینا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ نمبر 7، کسی بیماری یا بھوک یا پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان دیندار ماہر حکیم ڈاکٹر کے نزدیک
اور وہ یہ کہے کہ اس کو چاند کا خطرہ ہے تو اس وقت بھی روزہ توڑ دینا جائز ہے، بلکہ واجب ہے ایسے موقع پر، پھر بعد میں قضا کرے۔ لیکن ہاں یہ بات یاد رکھیے، وہ مسلمان ڈاکٹر ہو یا پھر ماہر حکیم ہو جو باضابطہ جس کی مہارت مشہور ہے، ہر ایرو گیرو نتھو ڈاکٹر جو جھولا چھاپ ہوتا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ او جلدی سے تم روزہ توڑ، ان کی بات کا قابل اعتبار نہیں ہے، قابل قبول ان کی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ ڈاکٹر اور ماہر حکیم کی بات مانی جائے گی جو واقعتاً عرف عام میں مشہور اور مقبول ہو، اور اگر مسلمان ہو تو اور اچھی بات ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے تم روزہ توڑ دو، تو گنجائش ہے اس کے لیے کہ وہ بھی روزہ توڑ دے۔ نمبر 8، عورت کے لیے ایام حیض میں اور بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس کے دوران روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ بیمار، مسافر، حید اور نفاس والی عورت کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے۔ ان کو بھی لازم ہے کہ رمضان، لیکن ہاں یہ بات یاد رکھیے، اجازت تو ہے کہ یہ لوگ روزہ نہ رکھے، لیکن ہاں خاص خیال رکھنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ نہیں سب کے سامنے ہم تو روزہ نہیں، ہمارے لیے جائز ہے ہم روزہ توڑ دیں، تو سب کے سامنے یہ کھانے لگیں اور ہر جگہ یہ کھاتے پھرے، نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ روزے کا احترام بہرحال باقی رکھیں، کہ سب کے سامنے کھائے پیے نہیں، روزے دار کے سامنے کھائے پیے نہیں، چونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، تو اب سب کے سامنے کھانے پینے رکھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس لیے کہ روزے نہ رکھنا یہ اس کے لیے گنجائش ہے، البتہ یہ کہ رمضان المبارک کا احترام ان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے سب کے سامنے نہ کھائے نہ پیے۔ ایسی چیزیں ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔